8 مارچ 2014 کو ملائیشین ایئر لائن کے ایک جہاز نے کوالالمپور سے اڑان بھری، لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہاں، لیکن پورے 8 سالوں کے بعد بالآخر اب ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے۔ MKTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 8 سال پہلے کی۔ ملیشین ایئر لائن کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کے دارالحکومت کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے دارالحکومت بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹ، 10 کیبن عملہ اور 227 مسافر موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر مسافر کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹس انتہائی تجربہ کار تھے، جن میں سے 53 سال کے کیپٹن زہری احمد شاہ کو پرواز کا 33 سال کا تجربہ تھا، جبکہ 27 سال کے پائلٹ فاریق عبدالحمید جو ایک جونیئر پائلٹ تھے، جن کو 60 سال کا تجربہ تھا۔ اگر اس جہاز کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ ہی کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی ماضی میں یہ جہاز کسی مکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن وہ دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایب نارمل سے بھی کافی بڑھ کر کچھ تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کے لیے پرواز کرنا تھا، لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک پرواز کر سکتی تھی، یعنی اپنی ضروریات سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائنز کا معمول ہوتا ہے، تاکہ اگر جہاز کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور موڑنا ہو تو اس کے پاس اضافی فیول موجود ہو۔ یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 پہ فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370 we are ready, requesting flight level 35. پہلا پائلٹ زہری ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے براہ راست رابطے میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی سمت ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے، جو ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن قریبی ریڈارز تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشیا کے فضائی دائرہ اختیار سے نکل کر ویتنام کا فضائی دائرہ اختیار کرنے لگی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار پہلے پائلٹ زہری سے رابطہ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ MH370 کو ویتنام کے شہر ہو چی منہ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنا چاہیے۔ پہلے پائلٹ کیپٹن زہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MH370۔ نہ ہی کنٹرول ٹاور کو معلوم تھا اور شاید نہ ہی کیپٹن زہری کو کہ ان کا یہ گڈ نائٹ والا میسج MH370 سے وصول ہونے والا آخری میسج ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے اب پورے 37 منٹ گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ جہاز جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن سب کچھ جو ابھی تک ٹھیک چل رہا تھا وہ اب خراب ہونے لگا۔ جی ہاں، اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹ کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی منہ دونوں کے ریڈار سے جہاز پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ MH370 اب ویتنامیز ایئر سپیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن جب ہو چی منہ کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے رابطہ کیا تو
तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन टावर MH370 से राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से राब्ता किया और इनको सारी सूरत हाल बताई। अब नॉर्मली इस हालत में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 4:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर सुबह के 6:32 पर ठीक इस जगह जहां से जहाज गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 ममालिक के 34 बहरी जहाज और 28 हवाई जहाजों ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां जहाज का नामो निशान तक न मिला। उस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज, वेबसाइट और सोशल मीडिया सब के सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की तहकीकाती टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। जहाज का अचानक तमाम रेडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। और अगर वो इस एरिया पर समंदर में क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज है, कोई ना कोई चीज तो पानी में तैरती हुई नजर आनी चाहिए थी। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा और कहीं से भी कोई अच्छी खबर न मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रिडार से गायब हुई थी तो वो स्वेलियन रिडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रिडार पे वो अगले 1 घंटे तक तो दिखती रही। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था कि सिविलियन रिडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए दाईं जानिब जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ मुड़ा। पूरे 31 मिनट के बाद जहाज ने मलेशिया का शहर पिनांग क्रॉस किया और फिर आबनाए मलाका की तरफ मुड़ गया। ये बात यही नहीं खत्म होती, आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इसके बारे में आगे कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।